على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دیکھو دوستو، دنیا میں ہم شاید اتنی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں جتنی غفلت کم سے کم کلمہ والے کو یا اہل ایمان کو یا ان لوگوں کو کہ جن کا مقصود اور مطلوب اور معبود اور مسجود رب ذوالجلال ہے اور جس کی قیادت جناب نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے جتنی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم زمین پہ چلتے پھرتے ہیں تو شاید یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے قدم یوں ہی چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں اور پھر رکھ رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں اور کسی منزل تک پہنچ رہے ہیں. یا ہم بسا اوقات کچھ بولتے ہیں تو بالکل یہ ذہن میں بات نہیں ہوتی کہ ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں یہ بول ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں. جی، چونکہ ظاہری طور پر ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، میں کچھ بول رہا ہوں تو میرے سامنے مشینیں رکھی ہوئی ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایمان والا دوستو ہمیشہ اس تیقظ میں ہوتا ہے، اس بیداری میں ہوتا ہے، اس ہوشیاری میں رہتا ہے کہ خواہ کوئی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں جو کچھ وہ بولتا ہے وہ سب رب ذوالجلال کی عدالت میں جی محفوظ ریکارڈ ہو رہا ہے. قرآن کریم نے اس بات پر بڑی واضح شہادتیں عطا کی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم زبان سے جو بات بھی نکالتے ہو، یہ بات خواہ تمہارے ہنسی مذاق کی ہو جی، یا کسی کے ساتھ سخریہ ہو یا استہزاء ہو، جو کچھ بھی ہے مسافہ کرنا ہے آپ سے، کوئی بول نہیں سکتا اور جانا ہے. اوکے بابا، کم آ جاؤ بابا، ان کو مسافہ کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ آ گئی بڑے بڑے لوگ ہیں. السلام علیکم. دعا انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح شہادت دی ہے. اللہ پاک نے بہت واضح شہادت دی ہے. اللہ پاک نے کہا تم جو کچھ بھی زبان سے نکال رہے ہو، ما یلفظ من قول، جو بات بھی کہہ رہے ہو، من وعن یعنی ہو بہو. من وعن کا ترجمہ ہو بہو، حتیٰ کہ کس لہجے میں کہہ رہے ہو جی، حتیٰ کہ کس لہجے میں کہہ رہے ہو، یہ بھی تمہارا ریکارڈ ہے. اور چھوڑو دوستو، ہم اس سے آگے لے چلتے ہیں آپ کو. قرآن پاک نے ایک جگہ رد کیا ہے کہ کچھ اچھے لوگ گزرتے ہیں زمین سے تو کچھ گندے لوگ بطور مذاق کے ان کی طرف اشارے کرتے ہیں. مثلا آپ کا ایک دوست سامنے ہے اور ایک آپ کا دشمن جس کو آپ نے اپنا بیگانہ سمجھا ہوا ہے، جس کو سمت مخالف کا آدمی سمجھا ہوا ہے، وہ راستے سے گزرتا ہے تو آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. قرآن نے کہا ہم یہ بھی تمہارا لکھ چکے ہیں، یہ بھی تمہارا میں نے لکھ لیا ہے.
وہ چھوڑو, یہ تو پھر بھی ایک اشارہ ہے نا. ہمارا رب اس سے بڑی بات کر رہا ہے. وہ رب ایسا ہی نہیں نہ بنا ہے بابا, وہ رب ایسے نہیں ہے. ہم نے اس کو رب نہیں بنایا, اس نے مجھے بنایا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو رب چوائس کیا ہے, استغفر اللہ العظیم. جی وہ ہمارا رب ہے, کائنات عالم کا خالق ہے. قرآن نے کہا یوم تبل السرائر, یوم تبل السرائر, بے شمار چیزیں ہیں. ہم نے نہ آنکھ سے اشارہ کیا, نہ زبان پہ کچھ لائے, نہ حرکات ہیں نہ سکنات ہیں, نہ اشارات ہیں نہ کنایات ہیں, لیکن دل میں کوئی بات کروٹ لے رہی ہے. دل میں کوئی بات کروٹ لے رہی ہے. کسی کے خلاف کوئی بات پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا تو یوم تبل السرائر, ہم تمہارے ضمیر کے اندر جو بات چھپی ہوئی تھی اس کو ایک عالم مثال میں وجود عطا کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فما له من قوت ولا ناصر, کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. دوستو تو معلوم یہ ہوا, سیدھی سیدھی بات, سمپل بات, جو بات بہت واضح طور پر ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں اور ہم کو آزاد چھوڑا بھی نہیں جائے گا. جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, میں نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا جیسے تم بازی چاہے اطفال بچپن میں. اب تو لونڈوں کو کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملتا بھائی. یہ تو گاؤں کے بچے لوگ مٹی کے گھر بنا لیا کرتے تھے. اب تو بیچارے یہ فلیٹ والے کو پتہ ہی نہیں. جی ہاں, یہ کاغذ کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی بچہ گھر بنائے, لیکن ہم لوگ بچپن میں مٹی کو بہار دیتے تھے ہاتھ سے, اور یہ ابو کا گھر, یہ امی کا گھر, یہ میرا گھر, یہ میرے دوستوں کا گھر. اور پتے لاتے تھے جنگل کے توڑ کے, اس کے بناتے تھے پراٹھے. جی اور کھپڑے لاتے تھے چھوٹی چھوٹی, اس کی بناتے تھے بوٹیاں, اور ہر پتے پہ رکھ کے کھاتے تھے اور کھلاتے تھے. اور جب جانے لگے تو مارا لات توڑا گھر گئے گھر. یہ آپ لوگوں کو نصیب نہیں ہے, نہ آپ کی اولاد کو نصیب ہے. الحمدللہ دیکھیے یہ کرے الحمدللہ, یہ الحمدللہ بھی بے موقع ہی ہو گیا. جی تو ان کو کیا سمجھاؤں بازی چاہے اطفال. جی اچھا بابا, تو قرآن نے کہا تم کو بیکار نہیں پیدا کیا. اور سنو, ایحسب ان یترکوا سدی, کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بغیر پوچھے پاچھے تم کو میں روانہ کر دوں گا؟ نہیں بابا, وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک لو, ان سے کچھ پوچھا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون. اچھا بھیا, تو معلوم یہ ہوا کہ ہم آزاد نہیں ہیں کسی بھی لمحہ آزاد نہیں, اور کسی بھی چیز کا ایسا نہیں ہے کہ حساب نہیں ہوگا. صرف ایک چیز, جو میاں بیوی کے درمیان آپ محبت و پیار کے لمحات گزارتے ہیں, ملائکۃ اللہ حیان آپ سے ہٹ جاتے ہیں, اور اس کا اللہ کی جناب میں حساب نہیں. کبھی آپ سوچو گے کہ یہ تو ہوئی ہاؤس وائف اور وہ ہے آفس وائف. جی ہاں, آفس وائف بھی اگر قانونی ہے تو اس کا بھی نہیں ہوگا, لیکن غیر قانونی ہے تو یقیناً پٹائی ہوگی بھائی. استغفر اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی ہماری ہر چیز ریکارڈ ہے. اسی لیے دوستو قرآن تو شہادت پہ شہادت دیتا ہے. میں ویسے ہی اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہوں کہ میرا باپ مسلمان تھا یا میری ماں مسلمان ہے. اللہ ان کی عمر میں صحت عطا فرمائے. باپ تو چلے گئے, والدہ ہیں. اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ اس کے وجود پر قرآن نے بے شمار شہادتیں دی ہیں. قرآن کہے گا کہ ہم تمہاری کتاب لائیں گے, نامہ اعمال, نامہ لے کے آئیں گے, اور کیا کہیں گے؟ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ لے پوری زندگی کا ریکارڈ ہے, تو خود پڑھ بابا.
جی تو خود ہی پڑھ لے، اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود ہی زندگی میں بالغ ہونے کے وقت سے لے کر کے موت تک کے زندگی میں سیاہ و سفید کیا کیا کیے ہیں یہ سب دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد دیکھ کے پرسنٹیج تیرا خیر ہے یا پرسنٹیج تیرا شر، یہ تو خود ہی سلیکشن کر لے، ڈیسائیڈ کر لے، بھائی چن لے، اپنا فیصلہ خود ہی کر لے۔ جی حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض وہ اللہ کے بندے آئیں گے کہ پوری زندگی فرشتے ترستے رہے کہ ایک گناہ لکھ لیا جائے۔ کیسے لوگ تھے؟ لوگوں نے کہا کہ شاید مولانا ابرار صاحب انہی لوگوں میں تھے۔ جی محی السنہ ان کا لقب تھا۔ خیر دوستو، اللہ کرے کہ ہم سب کے نام اعمال میں جو گندی چیز ہو گئی اللہ معاف کرے، اور اچھی چیزوں کو اللہ، اس قرآن نے بھی کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ جی اور کیا ہے، وہیں کہیں قرآن نے یہ بھی کہا وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کے نام اعمال سے برائیوں کو مٹا دے اور نیکیوں کو ثابت کر دے۔ اچھا بھائی، جب انسان آئے گا اللہ کی جناب میں، انشاءاللہ آئیے گا، گھبرائیے مت۔ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں اللہ کے پاس آنے سے؟ ابو کے پاس جانے سے نہیں گھبراتے ہیں، ممی کے پاس جانے سے نہیں گھبراتے ہیں۔ آج کل کے لڑکے ابو امی نہیں سمجھتے ہیں تو کیا بولتے؟ نہیں، ڈیڈ، وہ بالکل ڈیڈ لائن ہے، وہ ڈیڈ لائن ہے۔ ڈیڈ میڈ نہ سکھاؤ بابا، ابو سکھاؤ۔ اور ماں کو مم، یہ لو بھائی، تو کیا قدر کریں گے؟ وہ ڈیڈ کو کک مار دیتا ہے، ڈیڈ ہے نا بھائی، ڈیڈ۔ ہاں اصل میں پلاتے ہیں نیڈو، تو ماں کی محبت کہاں سے آئے گی؟ ہاں ہنسو مت لونڈو، نیڈو پیے گا تو گائے کی محبت آئے گی یا ماں کی محبت آئے گی؟ ہاں سچی ہے بابا، کیوں ہنستے اس بات؟ آج کل کی خواتین سمجھتی ہیں کہ بہت میں اسمارٹ رہوں، حسن میرا باقی رہے، اس لیے ان کو چلو بھائی استغفر اللہ، موضوع نہیں میرا، لیکن یہ بھی لکھا جائے گا، یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ عورت جو بچے کی پرورش کرتی ہے اس کو یوں ہی مت سمجھیے بیکار ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب آئے گی تو قیام اللیل اور سیام النہار کا ثواب ملے گا اس کو، یعنی گویا کہ پوری زندگی روزہ رہی اور پوری زندگی رات میں اللہ کی عبادت کیا۔ ایسے ہی نہیں ہے نسیم سے بیگم کو جا کے یہ حدیث سنا دینا تاکہ خوش ہو جائے، کیوں کبھی کبھی عورتیں یہ تنگ دل ہو جاتی ہیں، جن بچوں نے مجھے چھوڑا ہی نہیں یار، قرآن نہیں پڑھ پاتی ہوں، ذکر نہیں کر پاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قرآن قرات یہ بچوں کی پرورش ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو زائد چیز مت سمجھو، یہ بھی تمہاری عبادت ہے، یہ بھی تمہاری، یہ حدیث سناؤ، قیامت کے دن ان کو قائم اللیل و صائم النہار کا ثواب ملے گا۔ جی تب اب تمہاری آج سے بیگم اور زیادہ خدمت کرے گی بیٹا کی، انشاءاللہ سب کی کرے گی، کرتی ہی ہے دوستو۔ اچھا بھائی، تو قرآن نے کہا کہ دیکھو سورہ یاسین کی آیت آ گئی آج خطبہ میں پہلے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ارے دوستو، قرآن حدیث کی تفسیر کر دیتا ہے، حدیث قرآن کی تفسیر کر دیتا ہے، بات بار بار آتی ہے۔ ابھی آج جمعہ کو آئے، آپ آئے نہ آئے؟ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو کچھ کہا تھا، 3 جمعہ سے میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں کسی نہ کسی عنوان سے گھما کے۔ کیا کہا تھا پچھلے ہفتے؟ آتے وقت نیت کیجئے کہ ہر قدم پر اللہ کی طرف سے مجھے ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ میرا ختم ہو رہا ہے، اور میں اللہ کے ہر قدم پر قریب ہو رہا ہوں۔ یہ پچھلے ہفتے بھی کہا تھا میں نے، اور پچھلے ہفتے سے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا۔ اچھا ہاتھ اٹھاؤ تو کتنے دوستوں نے اس پر عمل کیا؟ دیکھ لیجئے، بڑے کم لوگ ہیں بھائی،
क्यों नहीं किया आप लोगों ने पिछले हफ्ते? तो आप समझ रहे हैं कि मौलवी साहब की जिम्मेदारी है, हमारा काम है सुनना। नहीं दोस्तों, आप सब अल्लाह के वली बन जाइए, शायद अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत कर दे। क्या आपको क्या लगा इसमें कोई नुकसान था? कुछ नहीं। जुमे का दिन था, आप घर से निकले, हर कदम पर ये सोचते कि मुझे एक नेकी, और हर कदम को उठाते वक्त ये तसव्वुर करते कि एक गुनाह, और ये तसव्वुर करे कि हम अल्लाह के करीब, जितना गुनाह कम होगा उतना बंदा अल्लाह के करीब होगा। ये तकरीर वकरीर नहीं है। तो आज आपने ऐसा किया? नहीं किया, अक्सर ने नहीं किया, सुना सबने था। अच्छा चलिए, जाते वक्त कीजिएगा नहीं है? कभी भी मस्जिद में आते, इसी को तो कुरान ने कहा है। नबी देखो, कुरान ने कहा कि आसारहुम, उसके आसार लिख देते हैं। आसार बहुत हमागीर लफ्ज है, कदम से लेके अमल तक हर चीज को इसमें दाखिल किया जाता है। पहले मैंने बता दिया कि इशारे भी लिख दिए अल्लाह ने, दिल के ख्याल को भी लिख दिया, अल्फाज जो बोले वो भी लिख दिया। वो छोड़िए, तर्ज तकल्लुम में क्या था, इस्तेहजान कोई बात कही थी, सुखरिये के तौर पर कही थी, या हकीकतन कही थी। एक ही लफ्ज लहजे के बदल जाने से जी क्या होता है, मानी जी रोको मत जाने दो। ये एक हुआ, एक ही उर्दू का लफ्ज, रोको मत, क्या मतलब हुआ? और मैंने कहा रोको मत जाने दो, वक्फ कर दिया मैंने, रोको के बाद जी, और कहा मत जाने दो। लफ्ज उर्दू का यही है। अब इसको बाद में कोई नकल करेगा तो ये जब तक कि हमारे लहजे का तर्जुमा न करे उस वक्त तक सही मफहूम अदा नहीं होगा। जी, मैं कहूं कि इनको गोभी बहुत पसंद है, तो क्या वह गोभी एक फूलदाना है? और कहूं इनको गू भी बहुत पसंद है, वो मारूफ और मजहूल हो गया। गू किसको बोलते? गलाजत और लेट्रीन को। तो कहा गोभी बहुत पसंद है, यानी वो फूल गोभी बहुत पसंद है, और कहा गू भी पसंद है, तो क्या मतलब हुआ? ये देखिए, मारूफ और मजहूल से बदल गया, मारूफ और मजहूल से, लहजे के तखातुब से मानी बदल गए। तो अल्लाह ने आपसे कहा है कि जो कुछ भी इंसान इस जिंदगी में करता है, बेऐन ही इसका फल वहां अच्छे बाग लगाए तो अच्छा फल, गंदे बाग लगाए तो कड़वे फल। अल्लाह पाक का काम सिर्फ ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसको जाए जी। और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी बहुत बड़े आलिम हैं, और उनके जमाने में बहुत बड़ा शायर है अकबर इलाहाबादी। तो अकबर की शुरू की जिंदगी नहीं, आखिरी जिंदगी जब वो हजरत थानवी से जुड़ गए हैं, तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा होगा यार वक्त तो गुजर ही जाएगा। पकड़ लिया मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी को अकबर इलाहाबादी ने, कहा मौलाना वक्त गुजर नहीं जाता, वक्त महफूज हो जाता है। ये इस्लाम की हिदायत है, वक्त महफूज हो जाता है। हम समझते हैं वक्त गुजर रहा है, आम लोग यही कहते हैं कि यार छोड़ो यार, वक्त गुजारने के लिए गया था वहां। तो कहा बेटा कभी भी वक्त गुजरता नहीं है, ये वक्त अल्लाह के नजदीक महफूज हो जाता है, और ये वक्त और इस वक्त में जो कुछ भी आपने किया है क़यामत में अल्लाह आपके सामने ले आएगा। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जैसा ज़हीन फटीन इस्लामी स्कॉलर, ख्यालात का मालिक, वो कहते मैं तो एकदम अकबर की बात से एकदम शरीयत की गुत्थियां खुल गई मेरे सामने कि वक्त गुजरता नहीं है, वक्त महफूज कर लिया जाता है अल्लाह के नजदीक कि इसका ये वक्त था और इस वक्त में ये आमाल उसने किए हैं। तो बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला ने कहा मैंने सब कुछ रख लिया है फी इमामिम। इमाम को इमाम इसलिए कहते वो आगे है, यानी हम जा रहे हैं पीछे पीछे, और हमारा जो कुछ अमल है पीछे का वो हमारे
عجیب بات ہے یہ، یعنی ہماری رفتار سے پچھلے ریکارڈ بیک کا عمل. دنیا میں آپ گاڑی چلاتے ہیں، جائیے ابو ظبی، تو روڈ پیچھے چھوٹے گا یا آگے جائے گا؟ پیچھے چھوٹتا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب حقیقت کہا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ پیچھے نہیں، یہ تمہارے آگے جا رہا ہے. یعنی اچھے عمل کر رہے ہو تو روڈ تمہارے صاف ہو رہے ہیں، راستے خوشبودار ہو رہے ہیں، یہ مسرتیں اور خوشیاں تمہارے لیے بچھائی جا رہی ہیں پیچھے کے احوال کی بنیاد پر. اور اگر تم پیچھے ریکارڈ خراب کر رہے ہو تو آگے خاردار وادیاں آ رہی ہیں، پرخطر راستے آ رہے ہیں، منزل بہت کٹھن آ رہی ہے. آہا جی کسی نے کہا تھا جی سفرہ طویل، کہ سفر بہت لمبا ہے، وزادہ قلیل، اور توشہ بہت کم ہے. یعنی 1000 لاکھ کلومیٹر جانا ہے اور صرف زنبیل میں ایک روٹی ہے. کیسے منزل گزرے گی؟ کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے. اچھا بھائی دوستو، تو آج کا سارا خطبہ ہے کہ شیخ زائد مرحوم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہماری بھی، ان کی بھی، ہمارے بھی آباء و اجداد کی، بلکہ دنیا کے ہر نبی پاک کے امتی کی. دنیا میں تو انسان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دار غرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. دھوکہ جو نہیں کھایا وہی ایمان والا ہے. پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ ہر وقت ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. جو اس کا خیال کرتے ہیں وہی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، وہی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اور جو خیال نہیں کرتے وہی اپنے وقت کو ضائع کر دیتے، برباد کر دیتے. تو شیخ زائد کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ 6 یا 7 جو کنٹریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہیں، یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے. ان میں کوئی نظام قائم نہیں تھا جس کی لاٹھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کے ان سب کو جوڑا، متحد کر دیا. جن کی شکایتیں تھی جو تھی اس کو اپنے ذاتی صرفے سے اس کی شکایت دور کر دی، ان کی شکایتیں دور کر دی اور ان سب کو جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا قبر میں بے انتہا اجر عطا فرمائے. جی اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے غالباً اور برجمان سے کہیں گزر رہا تھا، 2-3-4 سال پہلے ہوں گے، تو شیخ زائد دن منایا جا رہا تھا. تو ایک صاحب کچھ بیان کر رہے تھے، تو میں نے پہلی دفعہ وہاں سنا کہ دنیا کے تمام حکمرانوں میں واحد شیخ زائد ایسا حاکم تھا جو قرآن کا حافظ ہے. میں تو سن کے حیران ہوئے. دنیا کے تمام حکمرانوں میں موجودہ دور کے واحد ایک حاکم تھا جو حافظ قرآن ہے. تو سن کے حیران ہو گیا جی. اور قرآن کے حافظ کے لیے تو بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ان قرآن کے ذریعے ان کی جنت میں درجات کو بلند فرمائے. تو اس کنٹری میں امن و امان، خیر، اتحاد ان کی وجہ سے آیا. یہ تھا صحرا اور چٹیل میدان. صحرا اور چٹیل میدان. اب آپ ابو ظبی کے حدود میں جائیے تو دیکھیے گا باؤنڈری گرین ہے اور لاکھوں کروڑوں پر ڈے شاید خرچ کر کے ان میں درختوں کو لگایا گیا. وہ چھوڑیے، راستے یہ غبار کے علاقے ہیں، آندھیاں چلتی تھی تو ریت کے تودے روڈ پہ آ جاتے تھے. تو ایسی جھاڑیاں روڈ کے دونوں سمت میں لگوائی کہ غبار نہ اڑے، اور اڑے اگر تو جو جھاڑیاں ان کو روک دیں. اب روڈ کلیئر ہے یہاں سے لے کے، ورنہ معلوم ہے کہ لوگ صبح میں نکل رہے ہیں اور 3 دن بعد وہاں پہنچ رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی نیکیاں. حدیث کے اندر آ گیا، ابھی خطبے میں آیا، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت لگاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ درخت لگاتا ہے، اور یہ
यगरिसु गरसन औ यजरउ जरन, या खेती करता है, फयाकुलु मिन्हु तैरुन, कोई परिंदा भी अगर एक झरबेरी का बेर में से एक चोंच खा लिया तो शेख जायद की कब्र में ये सवाब चला जाएगा। कोई ऊंट यहां होते हैं, कोई बकरियां पत्ता खा लेगी तो ऊंट पेट भरेगा और शेख जायद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में उसका सवाब चला जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये इमारात अरबिया हैं, ये दरख्त बाकी रहेंगे, तो जितने भी मोर और मदक और परिंदे और चरिंदे, ये जितने सब के सब जो वहां बसेरा ले रहे हैं और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन सब का सवाब पहुंचता रहेगा। मुझे ये भी एक साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग जाते थे उनसे मिलने, अपनी परेशानी नकल किया, तो पूछा भाई क्या तकलीफ है? इतनी तकलीफ, अच्छा तुम्हारा मसला कितने में हल हो जाएगा? तो किसी ने कहा 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000। तो उनके पास एक खास रजिस्टर था जो अपने पास रखते थे, उसका टेलीफोन, उसका मोहल्ले वो रहता है कहाँ, सब उसमें अपने हाथ से लिख देते थे और उसके सामने 5000, 10,000 जो भी होता था वो लिख देते थे। ऐसे इंतकाल के बाद 6000 लोगों के नाम उनके रजिस्टर में थे। कितने? जिनको जो वजीफा हुकूमत से था उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये जाती सरफे से हर महीने उस रजिस्टर के मुताबिक उन लोगों को पहुंचाया जाया करता। तो ये सब तो उनकी नेकियां थी और यही नेकियां आज उनके कब्र में उनका साथ दे रही होंगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मोमिन के अल्लाह ताला एक बोल को भी जाया नहीं। हदीस के अंदर है, तुम अगर किसी को दे सकते हो तो कुछ दो, और नहीं दे सकते हो तो फबे कलेमतिन तय्यबा, अच्छी बात ही कह दो, ये भी सदका है। अरे वो छोड़ो भाई, देना की बात तो छोड़ दो। एक मुसलमान है, आप उसको देख के मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, बस आप देख करके। और एक आदमी है जो 32 का नक्शा बनाया हुआ, मनहूस जैसी शक्ल रखे हुआ, हॉप, यानी हर वक्त लगता है जैसे कि वेरी टेंशन में है ये, और एक आदमी का चेहरा मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ है। तो मुसलमान को देख करके हंस देना भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या है ये? सदका है। मुसलमान को देख के मुस्कुरा देना भी सदका है। मुसलमान को देख के हाय 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 मेरा अल्लाह और हाय मेरा रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहा गया है ना रहमतुल लिल आलमीन, उसको कभी आपने सोचा नहीं क्यों कहा गया? ये देखिए कितनी छोटी सी बात है कि मुसलमान को देख के, भाई हम आपको क्या दे सकते हैं, तो अच्छी बोली बोल दो, ये भी सदका। नहीं बोल सकते, बड़े बखील के दादा हो, मक्खी चूस नहीं बल्कि कंजूस हो तुम। वो उर्दू में बोलते बखील, फिर मक्खी चूस, फिर कंजूस, वो भी हो तो कम से कम देख करके मुस्कुरा दो भाई, देख करके मुस्कुरा दो, इस पर नेकियां मिल जाती हैं। तो हमारी हर चीज दोस्तों शरीयत से जुड़ी हुई है। असल में दोस्तों एक बड़ा मसला यह है कि दूसरी अक़वाम आलम आएंगी लंबी लंबी उम्रें लेकर के और लंबे लंबे आमाल लेकर के। इस उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। हमारे मजमे में जितने लोग 60 की उम्र को पहुंच गए, वो समझो कि अब जो उनकी लाइफ है ये रूंगा है। रूंगा समझते हो? अरे रूंगा जानते हो बाबा? नहीं जानते हो यार जी? अरे बचपन में जाते थे ना दुकान में, अम्मी बोलती थी नमक ले आ, शक्कर ले आ, गुड़ ले आ, तो हम जाते थे दुकान में तो दुकानदार से कहते थे कि चाचा, अंकल नहीं बोलते थे, अंकल ना बोला करो तुम लोग, अंकल ने रिश्तेदारी को खत्म कर दिया है। अजनबी भी अंकल, चाचा भी अपना अपना खूनी रिश्ते का चाचा, ये भी अंकल, वो बदमाश भी अंकल, अपनी खाला फूफी चची सब आंटी, सब आंटी हो गई बंटी। भाई हम लोग बोलते थे ये खाला है, ये बोलते थे ममानी है, ये बोलते थे फूफी है, ये बोलते थे चची है जी।
अभी लौंडे लोग सबको आंटी, मेरी आंटी। अरे भाई कौन सी आंटी? वो मेरी आंटी है बाबा। अरे तेरे बाप की बहन है, तेरे माँ की बहन है, तेरे माँ बाप की बहन है, क्या है ये? सबको कह दिया आंटी 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 आंटी। सास को हम बोलते थे हमारी खुशदामन है, वो भी आंटी हो गई। तो दोस्तों ये तो अजीब रिश्ते का बिल्कुल जनाजा पढ़ दिया गया। असल में बाप का ही नाम कर दिया डैड, डैड डेड डेड, और अगर वो डेड कर दें इसको तो क्या मीनिंग होगी इसकी? मुर्गा। तो वही डेड को इसने डेड कर दिया है। इसलिए अपने बच्चों को कुछ अपनी अहमियत ज़हन में रहने दो। बच्चा न बोला करो बेटा अंकल आंटी, बोलो खाला फूफी चची ममानी हैं। ये बहुत बड़ा, गैरों ने हमारे रिश्तेदारी को खत्म करने के लिए ताल्लुकात कैसे जाहिर होगा, खत्म कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों। अच्छा भाई, तो जो कुछ भी है इंसान के आमाल अल्लाह के नजदीक महफूज हैं और उस पर उसको क्या होता है? अज्र व सवाब मिलता है। इसलिए खुतबे में आया कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और 2 तारीख को, आज कितनी है? 30, कल है पहली जी, कल 31 है। हाँ, 2 तारीख यौमल इस्नैन। यौमल इस्नैन को पीर के दिन उनकी जो शेख जायद मस्जिद अल कबीर है जहां वो मदफून है, वहीं मगरिब के बाद उनकी यादगार में मगरिब बाद लोग जमा होंगे। खुतबे में ऐलान आया, हम उसके जिम्मेदार हैं कि जो लोग शिरकत करना चाहें उमूमी दावत है ताकि लोग उनके महासिन का जिक्र करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमें भी नेकियां करने की इखलास के साथ तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला बुराई से हमारी तबीयतों को मुतनफ़िर कर दे। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह, मरना तो सभी को है, हम भी मर जाएंगे ए अल्लाह, लेकिन कमाल यह है कि मरने से पहले आप अपनी रिजा और रिजवान और गुफरान अता कर दीजिए। ए अल्लाह, महज अपने फजल से आज जुमा का दिन है, साअते इजाबत इसमें एक लम्हा जरूर है। ए अल्लाह, उस लम्हे की बरकत से हम सब जितने लोग बैठे हैं हर शख्स की परेशानियों को दूर कर दीजिए। ए अल्लाह, हर शख्स की मुश्किलात को रफा कर दीजिए। ए अल्लाह, हर शख्स के गम अलग अलग हैं, हर शख्स का गम जुदा जुदा है। ए अल्लाह, जब दूसरों के गम को सुनते हैं तो अपना गम भी भूल जाते हैं। ए अल्लाह, इस उम्मत की परेशानी को अपने फजल से दूर कर दे या अल्लाह, और इन तमाम हम लोगों के गमों को आखिरत की खुशी का जरिया बना दे। हमारे गुनाहों का कफ्फारा ही इस गम को बना दे। बगैर हिसाब के हमें बख्श दे, आफियत की जिंदगी नसीब फरमा दे, फजल का करम का मामला फरमा दे। या अल्लाह, महज अपने लुत्फ से अपना लुत्फ कर दे, अपने फजल से अपना फजल कर दे। ए अल्लाह, अपनी रहमत की चादर को हम सब पे डाल दे। ए अल्लाह, अपने रहमत की चादर को हम सब पे डाल दे। ए अल्लाह, जुमला मुश्किलात को गैब से रफा फरमा दे। मसाजिद की, मराकिज़ की, मदारिस की, ए इलाहल आलमीन, हर दीनी दर्सगाह की गैब से नुसरत व मदद फरमा, हर परेशान की गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह, महज अपने फजल से इस मजलिस को कबूल फरमा ले, हमें इखलास के साथ कहने सुनने की तौफीक अता फरमा दे। हमारा बैठना भी तेरी रजा के लिए, उठना भी तेरी रजा के लिए। ए अल्लाह, तू हम इस पूरे मजमे के लोगों को हर लम्हा तेरे याद की तौफीक फरमा दे। ए अल्लाह, हम इस्तेहजार के साथ कि तू हमारे साथ हर लम्हा रहता है, हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, मईयत ताम नसीब फरमा दे, मईयत आम नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दिल की कुदूरतों को अपने फजल से खत्म कर दे, सीना से कीना को निकाल दे। ए अल्लाह, सीना से कीना को निकाल दे, हसद को निकाल दे, गुरूर को निकाल दे, तकब्बुर को निकाल दे, बड़ा बनने के जज्बे से हमें पाक कर दे, रिया से सुमा से बचा ले। ए अल्लाह, तेरी जनाब में वही अमल मकबूल है जो सिर्फ तेरी रजा के लिए हो। हमारे पास तो इलाहल आलमीन ऐसा कोई अमल नहीं है। आज तक की माजी की जिंदगी पर हम तुझसे इस्तिग़फ़ार करते हैं,
اے اللہ سچے دل کے ساتھ تجھ سے استغفار کی درخواست کرتے ہیں، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے ماضی کے کرتوت کو معاف کر دے اے اللہ، اور مستقبل میں فیوچر میں ہمیں ہر برائی سے بچا لے، ظاہری برائی سے بھی بچا لے اور باطنی برائیوں سے بھی بچا لے اے اللہ، اور خاص طور پر ہم سب کو بد نگاہی سے بچا لے اے اللہ۔ یہ بڑا گناہ ہے، ہم مسجد میں آ کے آپ کا تقوی کا نور حاصل کر لیتے ہیں اور مسجد سے باہر جا کے سیکنڈ میں اس نور کو ختم کر دیتے ہیں اے الہ العالمین، ہمیں اس کے قدر کی توفیق فرما دے، ہماری نگاہوں کو خیانت سے بچا لے، آج تک جو ہو گیا اسے تو معاف کر دے اے اللہ، اپنی ولایت خاصہ کے لیے ہمارا انتخاب کر لے، موت سے پہلے اپنی رضا کا مقام نصیب فرما دے اے اللہ۔ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی موت آئے، حالت طہارت میں آئے، حالت وضو میں آئے، حالت استحضار میں آئے اے اللہ، اخلاص کے ساتھ ہم تیری کسی عبادت میں مشغول ہوں اے اللہ، اور جانا کو سپرد ہو جائے اے اللہ۔ یہ چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے، یہ نعمت تو آپ نے اولیاؤں کو عطا کی ہے اے اللہ، لیکن ہم بھی تو تیرے بندے ہیں اور تو بھی تو ہمارا رب ہے، تو ہی بتا تیری جناب کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، کس سے اپنی بات کو کہیں۔ مولا میری تو کوئی بھی نہیں سنتا، تیرے سوا مولا میری کوئی نہیں سنتا اے اللہ، تیرے سوا میرا اللہ کوئی نہیں ہے اے اللہ۔ جس کو کہو وہ بھاگتا ہے، جس سے اپنی فریاد کہو وہ اپنی سنانے لگتا ہے۔ پروردگار عالم، تو ایک وہ ذات ہے جس پہ کوئی غم نہیں اے اللہ۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا وکبرہ تکبیرا وکبرہ تکبیرا اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے، ہم سب محتاج ہیں اور تو بے نیاز ہے اے اللہ، ہم نیاز مند ہیں اور تو بے نیاز ہے اے اللہ۔ اپنی ذات سے ہمارا رشتہ جوڑ لے اے اللہ، ہم اپنی ذات سے ہمارا رشتہ جوڑ دے اے اللہ۔ بے شک ہم گندے ہیں پر بندے آپ ہی کے ہیں اے اللہ، ہم گندے نہیں ہوتے تو دریائے رحمت کے کیوں بھکاری ہوتے اے اللہ۔ دریائے رحمت میں ہم سب کو پاک کر دے، دریائے رحمت میں ہمیں غوطہ لگا دے اے اللہ، دریا میں رحمت میں غوطہ لگا کے اپنی رضا کی عبا عطا کر دے، اپنے غفران کی الہ العالمین چادر نصیب کر دے اے اللہ۔ نور ایمان کا تاج عطا فرما دے، تقوی و طہارت کا الہ العالمین عبا عطا کر دے اے اللہ۔ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے اے اللہ، ہم اپنے ہی نہیں ہیں، پروردگار عالم ہم اپنے ہوتے تو تجھے نہ بھولتے الہ العالمین، ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے والا بنا دے اے اللہ۔ ہم اپنے نفس پر ظلم نہ کریں یا اللہ، ظلم یہ ہے کہ ہم معصیت میں ملوث نہ ہو جائیں اے اللہ۔ میری فریاد کو سن لے، جمعے کا دن ہے، یہاں بے شمار لوگ سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ سے نیک ہیں اور اچھے ہیں اے اللہ۔ کچھ معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اے اللہ۔ یہ بھی ہاتھ اٹھائے اے اللہ، ان معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھنے کی لاج رکھ لے اور ان معصوم بچوں کی برکت سے، ان کے ہاتھ اٹھنے کی برکت سے ہم بوڑھے اور جوانوں کی گناہ کی مغفرت کر دے، ہماری مشکلات کو حل کر دے، رفع کر دے یا اللہ۔ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال اے اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں اے اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو ہمیں آزمائش میں ڈال یا اللہ۔ امتحان تو وہ دے جس نے کچھ کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا میرے اللہ، ہم خود ہی اقرار کر رہے ہیں اے اللہ کہ میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ۔ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا فضل ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ کی رحمت ہے، ہم سے شکر ادا نہ ہو سکا اے اللہ، نعمتوں کا شکر ادا نہ ہو سکا اے اللہ۔ کسی عذاب میں ہمیں گرفتار نہ کر اے اللہ، کسی عذاب میں گرفتار نہ کر، ہم سب پر اپنا فضل کر دے، وہ تمام خیر و بھلائی عطا کر دے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان تمام شرور و فتن سے بچا لے جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اے اللہ۔ تو ایک ہے، اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ۔ میں تجھ سے اسی لیے مانگ رہا ہوں
کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ، آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے ہر انسان کو ہر نعمت تو بہم پہنچا رہا ہے، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور قیامت تک تو سب کو دیتا رہے گا، تو بھی کمی نہیں آئی۔ میرے اللہ، تو اس وقت ہم اس مسجد میں چند لوگ ہیں، اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پوری کر دے، یقیناً تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی اے اللہ، اور تیرے بندوں کا کام بن جائے گا اور تیرا کچھ نہیں بگڑے گا میرے اللہ۔ الہی امرک بین الکاف والنون انک انت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یا اللہ، اپنے کلمہ کن سے ہماری مشکلات کو رفع کر دیجیے، پریشانی کو دفع کر دیجیے، مشکلات کا غم کا مداوع کر دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں کسی انسان کے حوالے نہ کر، اپنی ذات سے ہمارا ربط رکھ لے، اپنی ذات سے ہمارا ربط کر دے۔ یا اللہ، جب بھی کوئی بات ہو تو ہم تجھے کہہ کے خوش ہو جائیں۔ اے اللہ، تو وہ ذات ہے کہ بندے کو دے کر کے تانا نہیں دیتا۔ اے اللہ، انسان اگر کسی انسان کو کچھ دیتا ہے تو تانا بھی دیتا ہے، احسان بھی جتلاتا ہے۔ یا اللہ، اس کی نگاہ اس کے سامنے نیچی ہو جاتی ہے پروردگار عالم، لیکن تو بندوں کو عطا کر کے بندوں کو عزت دے دیتا ہے، بندوں کو عزت دے دیتا ہے۔ تجھ سے عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں، ذلت سے پناہ چاہ رہا ہوں۔ اے اللہ، محض اپنے فضل سے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی جناب میں اپنی رحمت کے وسیلے قبول کر لے، اپنے جناب میں اپنی رحمت کے وسیلے قبول کر لے، اپنی جناب میں اپنے چہرے کے نور کے صدقے قبول کر لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا قریب، یا قریب، یا قریب، یا غالب غیر مغلوب، یا شاہد غیر غائب، یا قریب غیر بعید، یا مجیب الدعا، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مدرسے کے لیے تعاون کر دیجئے دوستو، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔